الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اللہ کے فضل سے ایک بہت ضروری اور اہم بات آئی تھی. کچھ ابھی مجھے کہنا تھا اور ہمارا وقت ہو گیا تھا. جو ہماری بات چل رہی تھی تقدیر پر چل رہی تھی، تفویض پر چل رہی تھی کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، اچھا برا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ابھی تو مخلوق بھی نہیں بنائی تھی، دنیا بھی نہیں بنائی تھی. 50,000 سال پہلے یہ سب لکھ دیا تھا. تقدیر یعنی اللہ کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جو اللہ کو علم تھا وہ لکھا، اور اللہ کا جو علم ہوتا ہے ذرہ برابر اس کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جو علم تھا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کر دی، کفر بھی پیدا کیا، ایمان بھی پیدا کیا، گناہ بھی پیدا کیا، نیک کام بھی پیدا کیا، حسنہ سیئہ سب پیدا کیا. تو اس اعتبار سے اللہ پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا. یہ تو اللہ کی تخلیق کا کمال ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر پیدا کیا
اس لیے اللہ کفر سے راضی ہے نہ. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ راضی نہیں اپنے بندوں سے کفر سے. بس پیدا کر دیا، دنیا میں ہر قسم کی چیز ہے، اچھی بھی ہے بری بھی ہے، زہر بھی ہے مفید بھی ہے. ہمیں اختیار ہے، چاہے زہر استعمال کرو مر جاؤ گے، مفید چیز اگر استعمال کرو گے فائدہ ہوگا. اختیار بھی دیا، مجبور نہیں ہم. اس لیے جو کچھ ہم سے ہوتا ہے گناہ قصور ہم ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تو مقدر تھا، مجھ سے ہونے والا تھا گناہ، نماز سے غفلت، یہ تو اللہ نے کب سے لکھ دیا. چلو یہ واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد آپ نے یوں کہا کہ مقدر. واقعہ پیش آنے سے پہلے آپ کو تو تقدیر کا علم تھا ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے اندر میں، اس لیے یہ بہانہ نہیں نکال سکتے آپ تقدیر کا. ہاں پہلے سے معلوم ہوتا کہ میں چاہے کوئی بھی کوشش کروں میری کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا. پھر بعد میں یوں کہے اب میں کوشش نہیں کرتا، جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہی ہوگا. ایسا تو ہے نہیں، کسی کو معلوم نہیں. تو تقدیر کا جو عقیدہ واقعہ جب پیش آ جاتا ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے. واقعہ پیش آنے سے پہلے تقدیر کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے جو معلوم تھا اس کو لوہے قلم میں لکھ دیا، لوح میں قلم کے ذریعے سے، کہ یہ ہونے والا ہے، فلانا کافر ہونے والا ہے، فلانا مومن ہوگا، فلانا نیک ہوگا، فلانا عالم ہوگا، فلانا ملحد ہوگا، فلانا دہریہ ہوگا. اپنے اختیار سے یہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا. تو یہ جو لکھا اللہ نے، اس لیے وہ کافر نہیں ہے. اللہ نے کسی کے لیے جہنمی لکھا، اس بنا پر وہ جہنمی نہیں ہوا. اللہ نے تو اس لیے جہنمی لکھا، اس لیے کافر لکھا کہ اللہ کو معلوم تھا یہ انسان پیدا ہونے کے بعد میں نے جو ان کو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کرے گا، غلط استعمال کرے گا. اس کے سامنے سب کچھ دلائل سے حقیقت آ جاوے گی، حق بات سامنے آ جاوے گی، اس کے باوجود یہ اتنا ضدی ہے، اتنا معاند ہے کہ یہ نہیں مانے گا. نہ ماننے پر پھر بعد میں یہ کفر کرے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے. تو اس کو لکھا اللہ نے. اللہ نے پہلے سے مہر نہیں لگائی، بل طبع اللہ بکفرہم، اللہ نے مہر لگائی ان کے کفر کے بنا پر. یاد رکھنا اس بات کو. اس لیے کوئی تقدیر کا بہانہ نہیں نکال سکتا گناہ کرنے کے بعد. تو تقدیر کا معنی گویا کھلا سا مختصر علم الہی. اصل میں غلطی کہاں ہوتی ہے پتہ؟ تقدیر کے مسئلے میں لوگ تقدیر کو علم الہی نہیں سمجھتے، امر الہی سمجھتے، حکم الہی سمجھتے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ نے جب لکھ دیا تو گویا اللہ نے یہ حکم دیا ایسا ہی ہوگا، یہ نہیں مانا. پھر سے بولتا ہوں، غلطی کہاں ہوتی ہے معلوم؟ تقدیر کے مسئلے میں تقدیر ہے علم الہی، لوگ سمجھتے ہیں امر الہی. امر الہی کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم تو نہیں ہے کفر کا، گناہ کا.
تو یہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے علم میں تھا پہلے سے کہ اس بندے کو میں نے عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے اور تمام اسباب دیے ہیں ہدایت کے. میں نے انبیاء بھی بھیجے اور وقتاً فوقتاً مجددین کو بھی میں بھیجتا ہوں، مصلحین کو بھی میں بھیجتا ہوں، علماء کے ذریعے سے بھی وعظ کہلواتا ہوں، سب کچھ میں کرواتا ہوں. عالم میں ارواح میں عہد بھی لیا تھا اور وقتاً فوقتاً انبیاء کو مبعوث بھی فرمایا تھا. تو اللہ کو معلوم تھا اتنے سب وسائل کے باوجود یہ بندہ کفر کرے گا. اللہ کو معلوم تھا یہ. اگر اللہ کو کفر ہی منظور تھا کسی کے بارے میں تو اللہ نبی کیوں بھیجتا؟ اللہ کلام مجید کو کیوں نازل فرماتا؟ یہ سب باتیں بتاتی ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا. بندے نے خود اپنے اختیار کے ذریعے سے کفر کو پسند کیا. اس بنا پر بندے کا قصور سمجھا جائے گا. تقدیر کو بیچ میں نہ لاوے کہ تقدیر کی بنا پر ایسا ہوا، تقدیر کا بہانہ نہ بناوے. یہ تو میں نے مختصر تقدیر سمجھائی مقدر کی. اب سنو، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ حقیقت میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اس سے سکون مل جاتا ہے، اس سے راحت ملتی، اس سے عافیت ملتی. کیا وجہ معلوم؟ وجہ سننا. دنیا اللہ نے کیسی بنائی؟ صرف راحت نہیں ہے، صرف نعمت نہیں ہے. دنیا میں مصیبت بھی ہے، غم بھی ہے، بیماری بھی ہے، تنگی بھی ہے، مصیبت بھی ہے، صدمہ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، طبیعت کے خلاف بھی سب کچھ ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہے، صحت بھی ہے، مالداری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کھانا بھی ہے، نعمتیں بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہی ایسا کہ اس کے اندر تکلیف ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ محبوب جو ہستیاں ہیں انبیاء، ان کے بارے میں آتا ہے اشد البلاء الانبیاء. سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پر آتی ہے. ثم الامثل فالامثل. پھر جو انبیاء سے جتنا مشابہ ہوگا، ان کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوگا، اس پر مصیبت زیادہ آئے گی. ثم الامثل، پھر اور زیادہ اس کے ساتھ جو مشابہ ہوگا اسی اعتبار سے تکلیف آئے گی. تو تکلیف تو آنے والی. یہ دنیا بنائی ہے ایسی، صرف تکلیف، راحت کا نام و نشان نہیں. وہ ہے جہنم. صرف راحت، تکلیف کا نام و نشان نہیں، وہ ہے جنت. اور دنیا دونوں سے ملی جلی، تکلیف بھی راحت بھی. اب اگر تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، یاد رکھنا ایک تو مصیبت کیسی ہوتی ہے معلوم؟ اللہ کی طرف سے مقدر، ہمارا کوئی اختیار نہیں، تکوینی ہوتی ہے. ایک مصیبت کیسی ہوتی ہے معلوم؟ ہم نے خود مولی، خود نے مصیبت کو دعوت دی. بہت ساری مثالیں. اللہ کی نافرمانی کی تو سمجھ لو اللہ کے غصے کو دعوت دی، اللہ کی پکڑ کو ہم نے دعوت دی. اور ایک تکوینی مصیبت، ہم نے بہت احتیاط کیا پھر بھی بیمار پڑ گئے، پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ تکوینی ہے، من جانب اللہ. اب آپ ہی بتاؤ، جو مصیبت مقدر تھی اس میں راحت کیسے مل سکتی؟ یہ میں سمجھا رہا تھا. ایک ہی عقیدہ ہے ہمارے اسلام کے پاس، کسی مذہب میں یہ عقیدہ نہیں ہے، تقدیر والا عقیدہ. کیوں؟ مصیبت آ گئی، خطرناک پریشانی آ گئی. اب آدمی کو اگر تقدیر کا عقیدہ ہے تو وہ یوں کہے گا یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. لاکھ میں کوشش کرتا، میں تدبیر کرتا، یہ مصیبت رکنے والی نہیں تھی، ٹلنے والی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے مقدر تھی.
اس اعتبار سے آدمی اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ جو مقدر تھی مصیبت، اس میں کوئی اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. بس اتنا بول دے، شکایت نہ کرے، اعتراض نہ کرے کہ میں ہی تھا اس مصیبت کے لیے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. یہ ہے شکایت، یہ ہے بے قراری، یہ ہے پریشانی. یہ بالکل پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یوں چاہتے ہیں کہ میری طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جاوے تو بندہ اس پر راضی رہے. اللہ یہ چاہتا ہے، کوئی شکایت نہ کرے. راضی رہنے کا مطلب کیا؟ عقلی اعتبار سے یوں سمجھے کہ یہ میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. عقل کے اعتبار سے یوں کہے، لیکن انسان کی طبیعت ہے، انسان ہے، اس مصیبت کی بنا پر، اس پریشانی کی بنا پر صدمہ ہوگا، غم ہوگا، تکلیف ہوگی. کوئی حرج کی بات نہیں، صدمہ کوئی حرج کی بات نہیں. غم ہوئے، بدن کو تکلیف ہوئے، رونا آوے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. مختصر ایک بات سناؤں. حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم 18-17 مہینے کے تھے، وفات ہو گئی. دودھ پینے کی حالت میں دودھ پی رہے تھے، ابھی 2 سال تک دودھ پینے کا وقت ہے، مدت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جہاں ابراہیم تھے، اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور رو رہے تھے. اللہ کے رسول آنسو نکل رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ روتے ہو؟ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، اس میں خیر ہے. تو کیا فرمایا؟ مجھے بھی معلوم ہے، الحمدللہ زبان سے شکایت کوئی نہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں میرے لگتے جگر کو آپ نے لے لیا. یا اللہ ایسا کیوں تو نے فیصلہ کیا؟ میں راضی نہیں ہوں، میں شکایت کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، زبان سے میں شکایت نہیں کرتا. ہاں صدمہ ہے، مجھے غم ہے بچے کی جدائی کا، فراق کا. تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں باتوں کو جمع فرمایا. غم بھی ہوا، صدمہ بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، رو بھی رہے ہیں، لیکن زبان خاموش ہے، شکایت نہیں کی. بلکہ ایک صحابی نے جب اشکال کیا تو اس کا جواب بھی یہ دیا کہ میں شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی اس مصیبت پر. اس کو بولتے ہیں عقلی تقدیر پر رضامندی، اس کو بولتے ہیں رضا بالقدر، تقدیر پر راضی رہنا. یہ تو میں نے ایک مثال دی. اب سن، تو یہ کیسی تقدیر کا عقیدہ ہے کہ اس سے راحت مل جاتی ہے. یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. دیکھو تدبیر تو اختیار کرنے کی، اسباب و وسائل تو اختیار کرنے کے، لیکن تدبیر پر بھروسہ نہ ہو. تدبیر کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دو کہ اللہ کو اب جو مقدر ہوگا وہ ہوگا. اگر نہیں ہوا، ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوا، اس وقت راضی رہو. بس یہ ہے تقدیر کا عقیدہ. تفویض بھی اسی کو کہتے ہیں. بس اللہ پر چھوڑ دو، اللہ نے جو مقدر کیا تھا اس پر میں راضی ہوں. اللہ یہی چاہتے ہیں. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس پر وہ راضی رہتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جو تقسیم میں اللہ کی طرف سے مقدر ہے اس پر وہ خوش نہیں ہوتا، شکایت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیا ہے اس میں سے بھی برکت اٹھا لیں گے. یا اللہ کتنی خطرناک بات ہے. اگر راضی رہا، کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اللہ یہی چاہتے ہیں تو اللہ یوں فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا. اور دوسری بات کیا معلوم، جو کچھ نقصان ہو گیا اس پر وہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. یہ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا. اور دوسری بات کیا معلوم، اگر کوئی راضی نہیں رہے گا،
تو اس کی روایت سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرمایا، رزق مقدر فرمایا، روزی مقدر فرمائی، حالات اس کے لیے جو مقدر فرمائے، اگر اس پر وہ راضی نہیں رہا، اس نے شکایت کی، تو اللہ یوں فرماتے ہیں میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. یا اللہ، عمل کوئی قبول نہیں. اور کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے غضبناک ہوگا. اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر رکھا ہے اس پر خوش رہو، اللہ یہی چاہتے ہیں. اور یوں کہو بغیر سننا، میں آپ کو عقیدہ سمجھا کس طرح خوش رہنے کا، اس وقت یہ بول دو. اگر بولنا نہ ہو جب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، صرف یہ سوچ لو، تصور کر لو کہ یہ جو مصیبت آئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں نے تو بہت احتیاط کیا تھا، کیا کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، غم ہوگا، پریشانی ہوگی. لیکن یوں کہو دیکھو میں نے تو بہت احتیاط کیا تھا، میں نے تو بہت تدبیر کی تھی، لیکن اللہ کو منظور تھا، بس اس پر میں خوش ہوں. چاہے وہ رو ہو، تکلیف ہو، غم ہو، صدمہ ہو، آنکھوں میں سے آنسو نکلے، اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دو کہ اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بھلائی ہے جو مجھے پتا نہیں. اس لیے صدمہ ہوتا ہے، غم اس لیے ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں غم اور صدمہ کیوں ہوتا ہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا علم کسی کو نہیں. اگر جو پتا چل جاوے حقیقت میں آدمی مصیبت کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرے. ایک روایت یاد آئی، میں سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا معاملہ مومن بندے کے ساتھ کہ اس کی رزق کی بھی تنگی ہے، تکلیف بھی بہت ہے. مومن کے ساتھ تیرا معاملہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ یہ دیکھو چلو. اللہ قادر ہے، دنیا میں بھی جنت دکھا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ دکھائی، نماز کی حالت میں جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی. اخیر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے اوپر جب خطبہ دینے کے کھڑے ہوتے تھے تو حوض کوثر کو سامنے کر دیتے تھے. کتنی خوبصورت حوض کوثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خطبوں میں اخیر میں جو مرض الوفات میں جو خطبے دیے کہ ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں یہاں سے میں جو کھڑا ہوں حوض کوثر میرے سامنے کھلی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے. تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یاد رکھنا اس بات. ہم نے اصل میں اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے. اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. قدر اللہ ما شاء، اللہ جو چاہتا ہے مقدر فرماتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو، اللہ کی مرضی. اللہ دن کو رات بھی بنا سکتا ہے، رات کو دن بھی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل 1 منٹ کی دیر ہے، ایک آدمی کافر ہے، جہنمی ہے، اللہ چاہے 1 سیکنڈ کے اندر اس کو جنتی مومن بنا دے گا. ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوئے. اور اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ کوئی مومن بندہ ہے، ایمان والا ہے، اچھے عمل کیے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو سلب فرما لیتے ہیں، جہنمی بنا دیتے ہیں. یہ بھی حدیث میں ہے. کوئی عمل ہوگا جس کی نحوست مرنے سے پہلے ظاہر ہوتی. اللہ ایسے نہیں ہے. اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. ایک دم سے ایمان سلب نہیں فرماتے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے زندگی میں کون سی ایسی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی جس کے نحوست کی بنا پر وفات سے پہلے اللہ ایمان کو چھین لیتا. اللہ بچائے، بہت خطرناک چیز ہے. ہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کو جنت کا ایک دروازہ کھول کے دکھایا. یہ موسیٰ یہ دیکھو، یہ میں نے مومن بندے کے لیے جو اس پر تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تنگی آتی ہے، رزق کی تنگی میں مقدر کرتا ہوں مومن کے اوپر، تو اس کے بدلے میں یہ میں دینے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟
میں حدیث کا مفہوم بیان کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں اگر مومن بندے کا یہ بدلا ہو تو اگر مومن بندے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاوے, دونوں پیر کاٹ دیے جاوے اور اس کو ولادت سے لے کر قیامت تک کی عمر ملے اور منہ کے بل گھسیٹا جاوے, پھر بھی اس کے لیے خیر ہے. اگر یہ اس کا انجام ہے تو حقیقت میں وہ بندہ یوں کہے گا, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے, دونوں پیر بھی نہیں ہے, منہ کے بل قیامت تک گھسیٹا گیا, وہ یوں کہے گا کہ یا اللہ مجھے کبھی تکلیف آئی نہیں, میں کبھی تکلیف میں تھا ہی نہیں, حالانکہ ہزاروں سال تک تکلیف میں تھا. صرف جنت میں داخلے سے وہ یوں کہے گا کہ میرے اوپر زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری عزت کی قسم, تیری جلال کی قسم, تیری عظمت کی قسم, اب مجھے پتا چلا کہ مومن بندے پر تکلیف کیوں آتی ہے, بیماری کیوں آتی ہے, رزق کی تنگی کیوں آتی ہے. تو نے یہ بدلہ طے کیا ہے, مقرر کیا ہے, تب تو کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھو سکون ہو گیا, اب کوئی شکایت نہیں, بلکہ اوپر سے مصیبت مانگتے ہیں کہ اگر مصیبت بھی آوے کوئی حرج کی بات نہیں, اگر یہ بدلہ اور یہ انجام ہے تو. پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کافر تیرا بندہ کتنا نافرمان ہے, تو نے اس کو کتنی دولتیں دے رکھی ہے, اس کی جو تمنا ہے وہ پوری کرتا ہے, اس کی رزق میں کوئی کمی نہیں, کوئی تنگی نہیں, کتنی وسعت ہے, اور کوئی تکلیف بظاہر ایسی ہمیں لگتی نہیں مسلمانوں کے مقابلے میں. یہ کیسا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا معلوم, صرف جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا. ایوں فرمایا موسیٰ یہ دیکھ لو, دیکھیں یہ کتنا خطرناک ہے, یہ دیکھیں یہ کافر کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے. کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, یا اللہ اگر اس کا انجام یہ ہے تو اگر تو کسی کافر کو پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک اس کی عمر ہوئے اور ہر وقت وہ نعمتوں میں ہو, راحت میں ہو, سکون میں ہو, چین میں ہو, اور اسی طرح بہت ساری نعمتوں سے تو نے اس کو مالا مال کیا ہو, لیکن اس کا آخری انجام اگر یہ ہے تو حقیقت میں یوں سمجھتا ہوں وہ یوں کہے گا میں نے زندگی میں کبھی راحت دیکھی نہیں, میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں, اس لیے میں اس پر مصیبت ڈالتا ہوں. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کا پتہ چلا. دیکھو اس سے اندازہ لگاؤ کہ انبیاء کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی کیا حکمت ہے, تو ہم کہاں سے آ گئے, ہم تو امتی ہیں, ہم تو عام بندے ہیں. جب انبیاء کو پتا نہیں, ارے انبیاء کی بات کرتے ہو, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں فرشتوں کے بارے میں. فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ اللہ کی کیا حکمت ہے. فرشتوں نے بھی سوال کیا تھا, فرشتے حیران تھے, فرشتے پریشان تھے کہ اللہ نے یہ کیوں ایسا فیصلہ کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں مقدر کیا. فرشتوں کو پوچھنا پڑا. روایت میں آتا ہے کہ ایک گاؤں میں دو آدمی کا انتقال ہو رہا تھا, ایک مسلمان تھا اور دوسرا غیر مسلم تھا. یہ واقعہ میں اس دلیل میں سمجھا رہا ہوں. حکمت کا پتہ انبیاء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سنایا, ارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا, اس پر یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو ایک مسلمان کا انتقال ہو رہا تھا اور ایک غیر مسلم کا انتقال ہو رہا تھا. تو مسلمان جو تھا اس کو احساس ہو گیا یہ میری آخری حالت ہے, تو لاؤ آخری حالت میں جو زیتون کا تیل ہے بہت مبارک ہے, کلام مسجد میں اس کا تذکرہ ہے, تو میں اس کو کھا لوں, اس حالت میں میری وفات ہو تو کتنا اچھا. بھائی یہ تمنا تھی, اور عجیب اتفاق معلوم زیتون کا تیل گھر میں موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس نے تمنا کی اور اس کے گھر والے تیل لینے گئے, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جلدی سے کہ فلانے گاؤں میں جاؤ, فلانے گھر میں جاؤ, اس کی الماری پر زیتون کا تیل ہے, اس کا بچہ لینا جاوے, اس سے پہلے وہ بوتل کو گرا دو. وہ زیتون کھا نہ سکے, لے نہ سکے. ابھی تو وہ لینے گیا, ہاتھ لگ گیا, نیچے گر گیا. ان کو افسوس ہوا, صدمہ ہوا. مرنے والے کو ایک تمنا تھی کہ مرتے وقت میں زیتون کا تیل کھا لیتا, مبارک تیل میں کھا لیتا, لیکن میں کھا نہیں سکا, اور اسی صدمے کی حالت میں انتقال ہو گیا. اور ایک طرف دوسرے فرشتے کو بھیجا, اسی گاؤں میں ایک آدمی جو غیر مسلم تھا, اللہ کا نافرمان تھا, اس کو مرنے سے پہلے مچھلی کھانے کا ارادہ ہوا کہ لاؤ میں اب تو میں مر رہا ہوں, آخر میں ذرا مچھلی کھا لوں. اس کے گھر میں مچھلی نہیں تھی, اس کے تالاب میں مچھلی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا مچھلی لے کر, اور یوں کہا اس کے تالاب میں مچھلی ڈال دو تاکہ اس کی تمنا پوری ہو.
بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو نا اگر تالاب میں مچھلی ہو تو وہ گیا اور تالاب میں آسانی کے ساتھ مچھلی ہاتھ میں آ گئی کیونکہ اللہ نے بھیجی تھی. اس نے کھا لی, بہت خوشی ہوئی. کھانے کے بعد انتقال ہو گیا. اب یہ دونوں فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اوپر جا رہے تھے. ایک دوسرے کو پتا نہیں تھا کہ مجھے فلانے گاؤں میں بھیجا ہے, مجھے فلانے ڈیوٹی پر بھیجا ہے. جب اوپر دونوں گئے تو دونوں کی ملاقات ہوئی. تو ان سے پوچھا آپ کہاں سے آتے ہو؟ تو کہا میں فلانے گاؤں میں گیا تھا کہ مجھے بھی اسی گاؤں میں اللہ نے بھیجا تھا. بھئی آپ کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کہ اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ مسلمان کے گھر میں زیتون تھا, اس کو گرانے کے لیے, ضائع کرنے کے لیے بھیجا. تو ایک غیر مسلم کی وفات ہو رہی تھی, مچھلی کر لے کر مجھے بھیجا تھا. دیکھیں یہ کیسا اللہ کا معاملہ, اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ اور اسی طرح غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ, مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ حکمت کیا ہے. تو کہ چلو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے. دونوں اوپر گئے. اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کو کیا اشکال ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں تو نے کیا, ہمیں کیوں یہ ڈیوٹی اپنے سپرد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو میرے فرشتوں, تو کہ وہ جو مسلمان مر رہا تھا اس کے پاس ایک نیکی کی کمی تھی جنت میں جانے کے لیے. اب اس کے پاس وقت نہیں تھا, اس کے پاس ہمت نہیں تھی, اس کے پاس قوت نہیں تھی کہ جس کی بنا پر وہ کوئی نیک کام کر سکے. میں نے یوں سوچا کہ لاؤ اس کو میں صدمہ پہنچاؤں, اس کو تکلیف دوں, اس کی امید پوری نہ ہونے دوں, اس کو غم پہنچاؤں, اس کے بدلے میں ایک نیکی دوں, اور ایک نیکی جب مل جاوے گی وہ سیدھا مرتے جنت میں جاوے گا. تو میں نے اس کو یہ جنت میں جانے کے لیے ایسا کیا. اور وہ جو کافر تھا اس نے نیک عمل بہت کیے تھے اپنی زندگی میں, ہر ایک بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا تھا. یاد رکھنا کافر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے. وہ جو اچھا عمل کرتا ہے تو وہ کافر کو میں نے بدلہ دے دیا تھا, ایک نیک عمل کا بدلہ باقی تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نیک عمل کا جو بدلہ باقی ہے انتقال ہو گیا تو یہاں دینا پڑے گا, اور یہاں تو اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. لاؤ میں جنت دنیا ہی میں دے دوں اور اس کی تمنا پوری کروں. تو اس لیے میں نے تمنا پوری کی کہ مرتے ہی سیدھے اس کو جہنم میں داخل کرنا ہے. دیکھو فرشتے بھی حیرت میں پڑ گئے. اس سے پتا چلا اللہ کی کیا حکمتیں ہیں. واقعیتاً فرشتوں کو بھی پتا نہیں, انبیاء کو پتا نہیں, تو ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ اس بنا پر ایک ہی رستہ ہے راحت کے لیے, سکون کے لیے. اور یاد رکھنا ہر دنیا میں ہر آدمی کا یہ مقصد ہے کہ مجھے راحت ملے, مجھے سکون ملے, مجھے پریشانی نہ ہو. اس بنا پر راحت اسی عقیدے میں ہے کہ بس اللہ پر چھوڑ دو, اور یوں کہو بس اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ نے اسی میں خیر مقدر فرمائی تھی. بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ واقعیتاً یہ عقیدہ تو ایسا ہے, صرف مصیبت میں راحت نہیں ہے, صرف تکلیف و پریشانی میں راحت نہیں ہے کہ کسی پر مصیبت آئی اس عقیدے کی بنا پر اس مصیبت کو ہلکا وہ یہ عقیدہ کر دے گا, راحت مل جائے گی. بلکہ راحت میں بھی نعمت میں بھی یہ عقیدہ راحت کا سبب بنتا ہے. کیسے معلوم؟ کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جتنا دیا ہے, جتنا بیلنس ہے, جو بھی پراپرٹی ہے, اگر تقدیر کا عقیدہ ہوگا تو وہ کیا کہے گا میرے مقدر میں اتنا ہی ہے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت ہرس والی, تما والی ہے. تو جتنا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس پر اکتفا نہیں کرتا, قناعت نہیں کرتا, بلکہ وہ یہ چاہتا کہ اور زیادہ ملے, اور زیادہ ملے. یہ تو تکلیف ہے, ہر وقت وہ پریشان ہے کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا, مجھے یہ کیوں نہیں ملا, مجھے اتنا کیوں نہیں ملا, میرا مکان ایسا کیوں نہیں, میری گاڑی ایسی کیوں نہیں. بلکہ اگر جو تقدیر کا عقیدہ ہوگا تو اسی پر وہ خوش ہوگا, راضی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے نعمتیں دے رکھی ہے بس یہی میرے لیے مقدر تھا. تو حقیقت میں نعمت میں بھی اگر راحت حاصل کرنی ہے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقدیر کے عقیدے سے راحت ملے گی. اور یاد رکھنا ایک بات, اندر کی بات, علماء فرماتے ہیں تقدیر کا عقیدہ ہوگا تو انشاءاللہ نہ آپ کو کسی سے طمع ہوگی نہ کسی کا خوف ہوگا. کیوں طمع کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے وہ ملنے والا ہے. میرے مقدر میں جتنا ہے اتنا مل گیا, اور ابھی بھی اگر مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا. میں لوگوں سے کیوں طمع کروں, لوگوں سے کیوں امیدیں باندھوں؟ اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو اللہ کسی کو بھی متوجہ کر دے گا. اور یاد رکھنا طمع بھی نہیں ہوگی, خوف بھی نہیں ہوگا. کیوں خوف نہیں ہوگا معلوم؟ کہ اللہ کی طرف سے جو مقدر ہے وہ تو ہونے والا ہے, میں لوگوں سے کیوں ڈروں. ارے یہاں تک کہ موت کا بھی خوف نکل جائے گا.
بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. انشاءاللہ اگر تقدیر پر ایمان ہوگا تو واقعیتاً آدمی نہیں ڈرے گا, پھر وہ کام کرے گا اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر, کوئی پرواہ نہیں کرے گا. صحابہ کی یہ حالت تھی. ایک مختصر واقعہ سناؤ اس بات کو سمجھانے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین خطرناک جنگ ہوئی تھی. کیسی معلوم؟ گردنیں تو گیند کی طرح اڑتی تھی تلواروں سے. کیسا گھمسان کا رن پڑا تھا, کتنی گھمسان کی لڑائی تھی. 80 سے 90 ہزار آپس میں مسلمان شہید ہو گئے تھے. ایسی جنگ میں فرصت نہیں ملتی تھی آرام کی, وقت نہیں ملتا تھا. ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, سامنے دشمن ہے, گردنیں گیند کی طرح اڑ رہی ہے, گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے, اور حضرت علی جوکے مار رہے ہیں, سو رہے ہیں. نیند آوے کسی کو؟ آپ اندازہ لگاؤ, آج گھر میں نیند نہیں آتی پریشانی کی بنا پر. ان کو کہاں نیند آتی تھی؟ جنگ کے میدان میں, گھمسان کی لڑائی میں گردنیں اڑ رہی تھی. ایسے حالت میں جو کہ مار رہی تھی حضرت علی. اتنے میں ایک آدمی نے دیکھ لیا, حضرت علی سے پوچھا, علی یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ سوتے ہو, آپ کو خوف نہیں ہے کوئی آ جاوے گا اور تلوار سے آپ کی گردن اڑا دے گا؟ تو کیا اچھا, اس کا یہی مطلب کہ میری موت آ جاوے گی. لیکن آپ ہی مجھے بتاؤ, اس وقت شعر کہا, شعر کا مفہوم کیا کہا معلوم؟ کیا عجیب شعر ہے واقعہ. تو کیا فرمایا حضرت علی نے معلوم؟ آپ ہی مجھے بتاؤ کون سے دن سے میں ڈروں, کون سے دن سے میں ڈروں؟ جس دن میں موت مقدر ہے اس سے ڈروں, یا جس دن میں موت مقدر نہیں ہے اس دن سے میں ڈروں؟ سن لو, جس دن موت مقدر ہے میں کتنا بھی احتیاط کروں گا فیصلہ ہو کر رہے گا اللہ کی طرف سے. میں بچنا بھی چاہوں گا, تدبیر بھی اختیار کرنا چاہوں گا, لیکن موت آنے والی ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. موت آ کر رہے گی. اگر موت نہیں آنی ہے, اگر موت نہیں آنی ہے تو پھر بعد میں کوئی مجھے مار نہیں سکتا. میرا ایسا ایمان ہے تقدیر پر, اس بنا پر مجھے نیند آتی ہے. تقدیر پر بھروسہ ہے, تقدیر پر میرا ایمان ہے کہ جب تک موت نہیں آئے گی, اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہوگی, مجھے کوئی مار بھی نہیں سکتا, اور جب موت آئے گی مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. تو دیکھو اس سے کیا پتا چلا, علماء فرماتے ہیں کہ جب تقدیر کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں نہ لوگوں سے تما رہتی ہے, نہ لوگوں سے امید رہتی ہے, نہ لوگوں کا خوف رہتا ہے. صحابہ کی حالت آپ پڑھتے ہیں, ان کے حالات کیسے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے اور بے تحاشا ان کے سامنے سینہ ٹھوک کر بولتے تھے, اور کوئی کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا, بے فکر ہو کر بولتے تھے. لوگ ڈر جاتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں, چند آدمی ہمارا ملک ہے اور پورا مطلب کہ ہمارا دربار فوجیوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن ان کو ذرہ برابر خوف اور ڈر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تھی. تو دیکھو تقدیر کا عقیدہ کتنا زبردست ہے, اس میں راحت ہے, مصیبت میں بھی راحت ہے, اور اسی طرح نعمتوں میں بھی راحت ہے. کیونکہ جب نعمت ملے گی بندہ یوں چاہے گا اللہ نے میرے مقدر میں اتنی لکھی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس بنا پر وہ تما نہیں کرے گا, حفظ نہیں کرے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کیسی بنائی معلوم؟ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی طبیعت ایسی ہے, ایک وادی بھر کے اگر سونا ہو تو وہ یوں کہے گا تمنا کہ دوسری وادی بھی ہو جائے. جب 2 وادی ہو جاوے تو پھر بعد میں تمنا 3 وادی ہو جاوے. اس کا تو پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے. تو پہلے سے اگر ہمارا عقیدہ ہو تقدیر پر تو انشاءاللہ العزیز نعمت میں بھی سکون ملے گا اور مصیبت میں بھی سکون ملے گا. تو یاد رکھنا, اب کیا خلاصہ, جو کچھ ہوتا ہے اپنے تدبیر کر لی, سب کچھ کوشش کر لی. اب اگر کوئی طبیعت کے خلاف واقعہ پیش آیا, یوں کہہ دو اس میں کوئی خیر ہے, اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے جو مجھے پتہ نہیں. اور اسی بنا پر علماء یوں فرماتے ہیں یہ جو تکلیف ہوتی ہے, یہ جو غم ہوتا ہے, یہ صدمہ جو ہوتا ہے, اسی بنا پر ہوتا ہے کہ ہمیں حکمت کا پتہ نہیں کہ اللہ کی کیا مصلحت ہے اس کے اندر. میں نے 2-3 مثالیں بتا دی, ہزاروں مثالیں ہیں, کیا میں مثالیں بیان کروں؟
ایک واقعہ سنا دو چلو، کیونکہ بات ایسی ہے یہ کہ اس کو واقعے سے سمجھانی پڑے. حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا. وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بہت نصیحت فرماتے تھے، اچھی تربیت کرتے تھے، ان کی دینی تربیت. ہر وقت کہتے تھے کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ ایمان کی حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسا، ایک دوسرے کی طبیعت سے استراق یعنی چرانے کی طبیعت ہے کہ اس کے پاس کون سا اخلاق ہے، اس اخلاق کو وہ لے لے گا چپکے چپکے. تو حقیقت میں اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا اثر آئے گا. اور ایسے بھی یہ نیک لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے. تو وہ جو رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے تو ان کا جو ہم نشین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں فرماتا. ہم الناس لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی شقی نہیں ہوتا، بدبخت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کو نیک بخت بناتا ہے. اس طرح کی نصیحت کرتے رہتے تھے. ان کی نصیحتیں مشہور ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کی نصیحتوں کو بیان فرمایا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ حضرت لقمان علیہ السلام، ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے لیکن ولی کامل ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یاد رکھنا ایک بات، جس آدمی کے بارے میں اگر یہ اختلاف ہو کہ نبی ہے یا ولی ہے، تو اگر نبی نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ولی تو کامل ہوگا، اتنا یاد رکھنا. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایک بات کہتے ہیں، بیٹا جو بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہو اس پر راضی رہنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ یہی چاہتا ہے. دیکھو میں حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں. اللہ یہی چاہتا ہے کہ میں بندے کے لیے جو مقدر کروں اس پر وہ خوش رہے، شکایت نہ کرے. شکایت کرے گا کوئی فائدہ نہیں. کیوں کوئی فائدہ نہیں معلوم؟ ایک حدیث سناؤ، پھر یہ واقعہ میں سناتا ہوں. عجیب حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ کے رسول جس کو نقل فرماوے اللہ کی بات کو، یہ حدیث قدسی، اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرماوے، یہ عام حدیث. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے. تو بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہوئے. اب سن آگے، تو اگر یہ چاہتا ہے تیری مرضی پوری ہو تو یاد رکھنا تیری مرضی پوری کرنے میں جو تو تدبیر کرے گا، کوشش کرے گا، میں تجھے تھکا دوں گا، لیکن ہوگا وہی جو میری مرضی ہے. ایک بات. دوسری بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اے بندے اگر تو یہ چاہے میری مرضی پوری ہو نہ کہ تیری مرضی، تو یاد رکھنا میں خود راضی بھی ہو جاؤں گا اور تیری مرضی کے مطابق کام کر دوں گا. کتنی عجیب بات، کتنی ایک دم اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث یاد دلائی مجھے. اب تو بات بالکل واضح ہو چکی. رضا بالقضا پر خوش ہونا اس حدیث سے معلوم ہو چکا. کتنی زبردست بات. بلکہ اس کی میں اس سے بھی ایک اور عجیب بات حدیث یاد آئی مجھے. الحمدللہ اللہ کا احسان مانتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے لوح بنایا، پھر قلم بنایا. لوح یعنی تختی جس پر لکھا جاوے. وہ کیسا قلم اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی تو کائنات کو بنایا بھی نہیں تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا 50,000 سال پہلے بنایا. قلم بھی لوح بھی. اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ. کیا لکھ؟ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، سب لکھ دیا. سب کا مطلب کیا؟ تب سے لے کر قیامت تک سب لکھ دیا. اب اس کے خلاف نہیں ہوگا. تم مر جاؤ نے، ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، دم پچھاڑا کرو نے، نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے
اللہ کے فیصلے پر خوش ہو جاؤ، پہلے سے راضی ہو جاؤ. اللہ اخیر میں انجام میں ایسا فرما دے گا فیصلہ جس کو ہم چاہتے ہیں. اس عقیدے کو معمولی مت سمجھنا. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا لکھ. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جملہ کون سا لکھا؟ کیا لکھا؟ سب سے پہلا جملہ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا محمد الرسولی. ابھی تو کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. 50,000 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا دیا تھا اس وقت، اور اپنے نام کے ساتھ نام لکھ دیا تھا. کتنا عظیم نبی ہمیں ملا. کیا فرمایا؟ لا الہ الا انا محمد الرسولی من یستسلم قضائی ویصبر علی بلائی ویشکر علی نعمائی فہو عبدی حقا ومن لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی. یہ سب سے پہلا کلام. کتنا کلام لکھا، ساری کائنات کی حالت لکھ دی، ہر انسان کی ہر چیز کو لکھ دیا. کیا مقدر ہے، کیا کرنے والا ہے، کتنا نیک عمل کرے گا، کتنا گناہ کرے گا، جنتی ہے جہنمی ہے، کون سا درجہ ملے گا، کون سا مقام ملے گا، کتنے لقمے کھاوے گا، کتنا بولے گا، کتنا دیکھے گا، کتنا پانی پیوے گا، کتنا چلے گا، کتنا سوچے گا. یا اللہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نہ لکھی ہو. صرف ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے. سب جانوروں کی بھی لکھی، فرشتوں کی بھی لکھی، جناتوں کی بھی لکھی، شیاطین کی بھی لکھی، حشرات الارض کی بھی لکھی، زمین کی ساری چیزوں کی لکھی، آسمان کائنات کی ساری چیزوں کو لکھا. ایک ذرہ برابر اس میں کمی نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن جو اللہ نے لکھا، اللہ نے اپنے علم سے لکھا کہ یہ بندہ ایسا کرنے والا ہے. اب ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ فجر کی نماز کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا یا نہیں. ہو سکتا ہے کسی کو چک ہو جاوے، بھول جاوے، آنکھ نہ کھلے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. ہمیں پتا نہیں، ہمیں بھی خود پتا نہیں. ہم کوشش کریں. یاد رکھنا اس بات کو. میں نے کہا تھا کہ تقدیر کا جو عقیدہ ہے یہ تدبیر سے نہ روکے، تدبیر اختیار کرے، کوشش کریں. یاد رکھنا یہ دھوکہ ہے. بعض بندے جو تقدیر کے عقیدے پر بیٹھ جاتے ہیں کونے میں تو کچھ نہیں کرتا، جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ دھوکہ ہے. اللہ نے منع فرمایا تدبیر کو کرنی پڑے گی. یہ انبیاء کی سنت ہے. تدبیر کے بعد اللہ پر چھوڑ دو. اور سننا ذرا باریک عقیدہ ہے، اس لیے بہت تفصیل ہو جاتی ہے مجھے. ہاں تو کیا لکھا؟ فرمایا اس کا ترجمہ کر دو. آپ کہیں گے ترجمہ کیا؟ سب سے پہلا کلام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں میرے علاوہ. پہلے سے لکھ دیا. محمد الرسولی، محمد میرے رسول. من لم یستسلم بقضائی، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، راضی نہیں رہا، اعتراض کیا، شکایتیں کی میری کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ تھی. بعض تو اللہ کو بھی برا بلا کہتے ہیں. دہریے یاد رکھنا، اللہ کا احسان مانو کہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے، قضا قدر کو، تقدیر کو، اللہ کو، جو کچھ مقدر اس کا انکار کرتے ہیں. اس کو ملحد بولتے ہیں، ناستک بولتے ہیں، کمیونسٹ بولتے ہیں، اس کو دہریہ بولتے ہیں. اس کو
تو ملم یستسلم بقضائی، اللہ فرماتے جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. کیوں ایسا ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، فیل ہو گئے. بس اللہ کو جو منظور ہوا. اللہ ایک بات یاد آئی، میں کہہ دوں کیا ہوتا ہے. اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے اس عقیدے کو نہ ماننے کی بنا پر. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت مجھے یاد، ایک دم سے یاد آ گیا مجھے واقعہ. اتنے نیک آدمی تھے، اتنے دیندار تھے، متشرع آدمی، اسلامی لباس، چہرہ بالکل متشرع، ہر وقت ٹوپی، ہر وقت نماز کے پابند، ذکر، سب کچھ. ان کی دکان کو آگ لگ گئی. ان میں تخمیناً 60-70 لاکھ روپے تھے، وہ بھی جل گئے، خاک ہو گئے. اب بس ان کی زبان پر ایک بات، اللہ نے ایسا کیا ہے کیوں میرے ساتھ؟ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، بظاہر دیندار بھی ہوں. دوسرے کتنے بددین ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میرے ساتھ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ ایک کٹ دماغ میں بات آ گئی. اس وقت کوئی ایسا تھا نہیں کہ اس کو سمجھا رہے. اتنا دیندار، میرے ذہن میں ابھی بھی وہ صورت آتی ہے، تصویر. کہاں کا وہ سب نہیں بتاؤں گا میں، بس اتنا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا. تو بس ایک بات ان کو، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں زکات بھی نکالتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کا حکم. جب ایسا ہو اب سمجھو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس سے ٹال دیا. یا آپ کے درجات کو بلند کرنا تھا کل قیامت کے دن جنت میں، اس بنا پر یہ تمہیں مصیبت سے مبتلا کیا. یا مثال کے طور پر آپ کا ایک درجہ لکھا ہوا ہے جنت میں، اس درجے تک آپ اپنے نیک عمل سے نہیں پہنچ پاتے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس درجے تک پہنچا دیتا ہے. یہ ہے حکمت. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتائی، اس لیے میں مصیبت مبتلا کرتا ہوں. لیکن ایک بات، ان کے ذہن میں تقدیر پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں تھا. ان کی بات سے یوں اللہ نے ایسا کیا ہی کیوں؟ کیا کیا معلوم؟ اتنے نیک آدمی، دیندار آدمی، نمازی آدمی، زکات کے پابند، حج عمرے کے پابند، داڑھی، لباس اسلامی، ٹوپی، سب کچھ اللہ کے راستے میں وقتاً فوقتاً نکلتے رہے. گھر گئے اور اپنی رگ کاٹ دی، مر گئے، خودکشی کر لی. یہ ہے تکلیف، اعتراض. دیکھا مرنے سے پہلے کیسا کیا؟ پوری زندگی دیندار، پوری زندگی نیک، لیکن مرنے سے پہلے خودکشی کر لی. مجھے اتنا افسوس ہوا تھا. میں نے کہا ان سے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے، مولانا سمجھتے ہی نہیں تھے، پاگل جیسے ہو گئے تھے. اللہ نے کیا ہی کیوں ایسا؟ دیکھا یہ تقدیر کا عقیدہ مضبوط نہ ہونے کی بنا پر یہ نقصان. کیا ہوا؟ کثیرت دنیا والا آخرت. دنیا کا تو نقصان ہوا، آخرت بھی برباد ہوئی. دنیا کا نقصان، اپنی جان بھی گئی، مال بھی گیا. ارے آپ کوشش کر کے اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس لیے مصیبت بھیجتا ہے، یاد رکھنا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو کیا فرمایا؟ من لم یستسلم بقضائی، میرے فیصلے پر راضی نہ ہو. یاد رکھنا جو بھی فیصلہ ہو، ہاں تکلیف ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، بار بار یہ بیان نہیں ہوگا، یہ پہلی مرتبہ میں بیان کر رہا ہوں کتنے سالوں سے، لیکن یہ بیان ابھی ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے میں نے جو گزشتہ مجلس میں یہ پہلی مرتبہ میں نے سمجھایا آپ کو تقدیر اور تفویض. بہت باریک مسئلہ ہے، بہت ٹیڑھا ہے، بیان میں بھی ذرا لغزش ہو جاوے، لیکن میں سوچ سوچ کے بول رہا ہوں کہ بھول نہ ہو جاوے. ہاں تو کیا فرمایا؟ من لم یستسلم بقضائی، میرے فیصلے پر راضی نہ ہو. ابھی میں سناتا ہوں اس پر واقعہ. ولم یصبر علی بلائی، میری طرف سے جو مصیبت ہو اس پر صبر نہ کرے، ہائی واوے نہ کرے. غم ہو کوئی حرج کی بات نہیں، صدمہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، تکلیف ہوگی. اس کی میں مثال دوں، بہت آسان مثال آئی سمجھ میں الحمدللہ. مثال کے طور پر ہمارے بدن میں
کوئی عضو فاسد ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، سرجن کو بتایا، سرجن نے کہا انگلی کاٹنی پڑے گی، یہی علاج ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو بتا دو، یہی فیصلہ ہوگا، ڈیسیژن، انگلی کاٹنی پڑے گی، نہیں کاٹی جلدی کرو، 2 دن میں یہ زہر پھیلے گا، پورا پیر کاٹنا پڑے گا۔ اب آپ ہی بتاؤ، ایک تو وہ تکلیف، انگلی جب کٹائے گا خود جا کے تکلیف تو ہوگی، انگلی کاٹی جائے گی، ہاں اس وقت اگر بے ہوشی کی بنا پر نہ ہو لیکن بعد میں تو تکلیف ہوگی۔ وہ آدمی آپریشن کرا رہا ہے، انگلی کٹا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، صدمہ ہو رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن دل میں خوش ہے، عقل کے اعتبار سے وہ مطمئن ہے۔ کیسے؟ کیا بلکہ ڈاکٹر کی تعریف کرنا، آپ کا بہت احسان، آپ نے آپریشن بہت اچھا کیا، آپ کا آپریشن سکسیس رہا، آپ نے میرا انگوٹھا کاٹ لیا، بہت اچھا ہوا، ورنہ کیا ہوتا، لو آپ کو میں پیسے بھی دیتا ہوں، 1,00,000 روپے، لو انگلی کاٹنے پر 1,00,000 روپے بھی دیتے ہیں، چارج دوائی کا سب کچھ۔ اس وقت ہماری عقل یوں کہتی ہے، ہماری طبیعت اس میں میرے لیے خیر ہے، مگر سننا میں تقدیر کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس سے آپریشن سے کیا کہتا ہے بندہ، کوئی یوں کہلا انگلی کٹوا دی اور اوپر سے پیسے بھی، ارے اس میں میرا فائدہ ہے، انگلی نہ کٹاتا پورا قدم کٹوانا، پورا قدم نہ کٹا پورا پیر کٹوانا پڑتا، اچھا انگلی سے یہ سب ہو گیا اور اوپر سے پیسہ بھی دیا۔ تو اسی طرح تقدیر کو سمجھو، جو مصیبت آئی تو تکلیف تو ہوگی، صدمہ تو ہوگا، بیماری میں پریشانی تو ہوگی، لیکن شکایت مت کرو۔ جس طرح ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا احسان، آپ کا شکریہ، لو 1,00,000 روپے میں دیتا ہوں، تو اللہ کو کیوں نہیں کہتے اللہ اس میں تیری حکمت ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تو مجھے سمجھ میں آئی، کیا انگوٹھا نہیں کاٹوں گا پورا قدم کاٹنا پڑے گا، قدم نہیں کاٹوں گا پورا پیر کاٹنا پڑے گا، یہ حکمت سمجھ میں آئی، اس بنا پر آپ خوش ہو، آپریشن پر خود جاتے ہو دواخانے اور خود پیسے بھی دیتے ہو، کیوں؟ آپ کو حکمت کا پتہ چل گیا آپریشن میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مصیبت جو بیچتے ہیں نا، یہ روحانی آپریشن ہے، ہو گیا مسئلہ، روحانی آپریشن ہے یہ۔ ہماری روح جب خراب ہو جاتی ہے، انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں کے بنا پر اللہ مصیبت بیچتا ہے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، آگے سرایت نہ کرے، یہ ناپاک مادہ، یہ گناہوں کا نجس مادہ، یہ فاسد مادہ پورے بدن میں سرایت نہ کرے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں تو اب میں سمجھاؤں، دیکھو تو کبھی بڑی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، رحیم ہے، مصیبت آئے گی، پہلے یہ سوچ لو، پہلے یہ ذہن بنا لو، دنیا میں مصیبت آئے گی، دنیا میں تکلیف آئے گی، دنیا میں طبیعت کے خلاف ہوگا، یہ تو اللہ نے بنائی دنیا ایسی، امتحان کے لیے بنائی۔ اور سننا، ایک ایک لفظ بعد میں یاد رکھنا، انشاءاللہ یاد رکھو گے، کوئی کیسا ہی آپ کو سوال کرے گا آپ اچھی طرح جواب دے سکیں گے۔ امتحان کے لیے ضروری ہے تکلیف بھی ہو، راحت بھی ہو۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تکلیف میں یہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے، راحت میں یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ امتحان کے لیے سب کچھ ہے، تو صبر بھی ہے، اللہ نے صبر بھی پیدا کیا، اور صبر کس پر ہے؟ مصیبت تکلیف پر، اور شکر کس پر؟ نعمت پر۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں پیدا فرمائی بندے کی امتحان کے لیے، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، غیر مسلم بھی سنے نا، اس کو بھی سکون ہو جائے کہ یہ سب باتیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیوں؟ یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا رستہ ہمیں، اب اصل بات پر آ جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسا رستہ ہے، ایسا رستہ کسی کو نہیں ملا، اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ مجھے یہ رستہ عطا فرما، تقدیر پر رضا مجھے نصیب فرما۔ ہاں اب وہ بات میں آپ کو سنا دوں، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، چاہے مصیبت، تکلیف، پریشانی، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ اللہ ہمارا رحیم کریم ہے، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو چھوٹی مصیبت میں نمٹا دیتے ہیں اور اس بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، دفع کر دیتے ہیں۔ اب بچے کو، بچہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا، بات معلوم نہیں، لیکن کہتے رہنے کا،
ہوا کیا معلوم؟ اتنے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی عادت تھی بنی اسرائیل میں سے کہ جب بھی کوئی نبی کا پتہ چلتا وہ ان کی ملاقات کے لیے جاتے اور بچے کو بھی لے جاتے تھے. ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو بزرگ آوے, کوئی عالم آوے, ان کے پاس لے جاؤ, ان سے دعائیں کراؤ, سر پہ ہاتھ پھراؤ. اس طرح کرتے رہو گے بچے کی ایمان کی حفاظت, بچے کی صحیح تربیت ہوگی. یاد رکھنا, معمولی مت سمجھنا. ہاں, تو حضرت لقمان علیہ السلام کو پتا چلا اتنے میں کہ فلانی جگہ پر ایک نبی ہے, ان کی ملاقات باقی ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ, لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4000 انبیاء کی ملاقات کی تھی. ان کی عادت تھی نیک لوگوں کی صحبت, اولیاء کی صحبت, انبیاء کی صحبت. اور ان کے پاس کچھ دن رہتے بھی تھے, بیٹے کو بھی لے جاتے تھے, ان کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور تعلیم کے مطابق عمل بھی کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کو پتا چلا فلانی جگہ پر نبی ہے کہ چلو بیٹے ہم جا رہے ہیں. 2 کچر لیے, دونوں کچر پر سوار ہو گئے, ساتھ میں توشہ بھی لیا, پانی بھی لیا, کھانا بھی لیا. رستہ دور کا تھا, 7 دن کا رستہ تھا, تو اس وقت یہی سواری تھی. تو دونوں جا رہے ہیں. 7ویں دن کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رستہ بھول گئے. دوسرا رستہ ہو گیا, ریگستان والا پکڑ لیا. اب ریگستان میں گئے, گرمی ہے, ریت ہی ریت ہے, کچر کے پیر ریت میں دھنسنے لگے. کھانا ہے نہیں, رستہ بھول گئے. 7-8 دن کا کھانا تھا, پورا ہو چکا تھا. اتنے میں جو کچر تھے ان کے پیر دھسنے لگے, چلا نہیں جاتا تھا. کچر گر گئے, یہ دونوں گر گئے. توشہ بھی ختم ہو چکا, مشک میں پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا. اتنے میں بیٹے نے اعتراضاً تنزن کہا, ابا جان کتنی مصیبت ہے, دیکھو تو صحیح, ہم نبی کو ملنے جاتے ہیں, ہمارے کچر بھی مر گئے, ہمارا کھانا بھی پورا ہو گیا. اور پھر بعد میں جب چلنا شروع کیا تو پیر میں ہڈی چبھ گئی بیٹے کو. تو بیٹے نے کہا, ابا جان دیکھو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا, میں بے ہوش ہو چکا. بے ہوش کے بعد ہوش میں آئے, ہمارا کچر ختم, توشہ ختم. اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ ہاں بیٹا ہمیں پتا نہیں, اس میں حکمت ہے, اس میں خیر ہے. تو راضی رہے اس بات پر کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کے ذریعے سے اس کو ٹال دیا. اتنے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے, بچے کو سمجھا رہے تھے, سہلا رہے تھے. اتنے میں دور سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا, تو کہا کہ وہ دھواں کیسا ہوگا. تو اتنے میں بس وہاں بیٹھے رہے تھے. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے معلق گھوڑے پر سوار کوئی سوار آ رہا تھا, ان کے پاس بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد کہا, آپ لقمان؟ دیکھیں ہمیں لقمان کہ اچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ ایک نبی جو آئے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, ان کو ملنے جا رہا تھا. تو کہ دیکھو لقمان, میں نے آپ کو دیکھا تھا دور سے, میں نے اللہ سے کہا, میں نے اللہ سے کہا یہ اللہ تیرا مقبول بندہ, محبوب بندہ لقمان اس بستی میں آتا ہے, اور اس بستی میں تو تو نے مجھے عذاب کے لیے بھیجا ہے. اس بستی کو پوری الٹ دو, اس نے نبی کی نافرمانی کی ہے, نہیں مانا. تو میں نے خود اللہ سے دعا کی کہ تیرے مقبول بندے کو بچا لے, کوئی ایسی حالت ان کو پیش کر دے, ایسی حالت میں ملوث کر دے کہ جس کی بنا پر وہ آ نہ سکے. تو یاد رکھنا آپ کے کچر جو مر گئے نا میری دعا سے مرے, تیرے بچے کو جو ہڈی لگی نا پیر میں میری دعا کی بنا پر لگا. یاد رکھنا میں عذاب لے کر آیا تھا, آپ وہاں پہنچ جاتے تو آپ بھی عذاب میں شامل ہو جاتے, آپ بھی مر جاتے. پوری بستی کو ہم نے آسمان پہ اٹھایا, وہاں سے پھینکا تو وہ جو گرد و غبار تھا نا, وہ دھواں جو تھا نا, وہ زمین میں دسنے کی بنا پر یہ دھواں اڑا تھا, تو آپ بھی اس میں ہلاک ہو جاتے, لیکن میری دعا سے آپ بچ گئے. بیٹے نے سنا, بیٹے کی آنکھیں پھٹ گئی. بیٹا دیکھا, اب بولا ہاں بچا, اب مجھے اطمینان ہو گئے. اب حکمت کا پتا چلا, حکمت کا پتا چلا کہ یہ مصیبت کیوں آئی تھی, کچر کیوں مرا تھا, کھانا کیوں پورا ہو گیا تھا, رستہ کیوں بھول گئے تھے, اور پیر میں ہڈی کیوں لگی تھی. اب پتا چلا حکمت کا, اللہ کی طرف سے تقدیر کا. ہر چیز میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے, مصلحت, لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا. بیٹے نے اس وقت معافی مانگی, معاف. پھر کہا چلو میرے ساتھ. میں پھر کیا کہا معلوم, میں کون ہوں معلوم, میں جبرائیل ہوں. جبرائیل کی ملاقات, پہلے زمانے میں فرشتوں کی ملاقات ہوتی تھی, حدیث میں ہی ہے, عام انسانوں سے ملاقات ہوتی تھی. حدیث میں جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تماچا مارا, تب سے اب کوئی فرشتہ سامنے نہیں آتا کہ انسان تو کتنے خطرناک ہے, یہ تو مارتے ہیں ہمیں. حدیث میں ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے نا ملک الموت, ایسا تماچا مارا,
ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دیکھو نے آپ کے بندے موسیٰ نے تو میری آنکھ پھوڑ دی، تو اللہ نے پھر برابر کر دی کہ جاؤ پھر واپس جاؤ. لمبا واقعہ ہے. تو دیکھو پہلے فرشتے ظاہر ہوتے تھے تو حضرت لقمان سے کہا میں جبرائیل ہوں، میں نے اللہ سے کہا تھا اب چلو. کہاں ہے کچر دکھاؤ. وہاں کچر پہ لے گئے. کم باذن اللہ دونوں زندہ ہو گئے. کھانے کا جو تھیلا تھا برتن تھا بالکل خالی تھا، ہاتھ پھیرا کھانے سے بھر گیا، مشک پانی سے بھر گیا اور دونوں کو بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد کہا اب کہاں جانا ہے کہ واپس ہمیں اپنے وطن جانا ہے. ٹھیک ہے چلو. حضرت لقمان فرماتے 7 قدم چلے ہم. کتنے؟ 7 قدم. حالانکہ ہمارے 10 دن ہو گئے تھے، ہمارے وطن سے یہاں پہنچنے میں 10 دن ہو گئے، صرف 7 قدم چلے. اور یوں کہا تھا جب چلو آنکھیں بند کر دینا، میں جب کہوں آنکھیں کھولنا. تو 7 قدم ابھی چلے تھے، 1 منٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور یوں کہا اب آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی تو ہمارا وطن سامنے تھا، گھر سامنے تھا. 7 قدم میں اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے ان کو پہنچا دیا. اب اس وقت حضرت لقمان نے کہا بیٹا اب بتاؤ اب آپ کا ایمان بنا کے نہیں، یقین بنا کے نہیں. اللہ کی طرف سے تو مقدر ہوتا ہے، چاہے کوئی تکلیف ہو. ہاں تکلیف ہوگی لیکن اس میں خیر ہے کہ نہیں. اب مجھے پتا چلا. تو دیکھو یہ میں نے سمجھا دیا. اور بھی باتیں تو بہت ہے، واقعات بھی بہت ہے، لیکن بس اب یہ تقدیر کا مسئلہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمارا ایسا ایمان بنا دے. رضا بالقضاء یاد رکھنا یہ لفظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الصحہ والعفو والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر. زبردست یہ 5 الفاظ ہیں. کتنے زبردست جامع و معنی ہیں. کوئی چیز نہیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نعمت نہیں اس معمولی دعا کے اندر. تو اس میں آخر میں والرضا بالقدر، یا اللہ جو بھی تیری طرف سے مقدر تقدیر ہو اس پر مجھے رضامندی والا بنا، اس پر میں راضی رہوں، خوش رہوں. تو اللہ تعالی ہمارا ایسا ایمان بنا دے. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی، اگر لغزش ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، پکڑ نہ فرمائے اور قبول بھی فرمائے اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا